ایسا کوئی بھی آدمی جس کا تعلق کسی بھی طرح آر ایس ایس یا بی جے پی سے تھا، ایسا کوئی امریکن انڈین جس کا تعلق آر ایس ایس یا بی جے پی سے تھا، یا جو آر ایس ایس یا بی جے پی کا حامی تھا، سپورٹر تھا، اس کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بائیڈن اس بات پر توجہ نہ دے کہ ہندوستان میں جمہوری اقدار کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور یہاں جمہوری اقدار کی بحالی کے لیے وہ کوشش نہ کرے۔ جتنی پابندیاں جو سینکشنز مسلم ممالک پر لگائی ہوئی تھیں وہ ہٹا لی جائیں۔ بس اس میں اور ہٹلر میں اتنا فرق سمجھتا ہوں کہ ہٹلر اتنا بیوقوف نہیں تھا۔ یہ جو ہماری اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ فاسسٹ اصولوں پر چل رہی ہے، یہ ایک فاسسٹ حکومت ہے، اور ٹرمپ بھی پوری طرح سے فاسسٹ تھا۔ ناظرین آداب، میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر قانون اور عالمی اردو ٹرسٹ کے چیئرمین رحمان صاحب۔ آج ان سے جو بائیڈن پر خاص بات چیت کریں گے۔ رحمان صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ رحمان صاحب، جو بائیڈن نے امریکہ میں حلف برداری کی ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اب وہ امریکہ کے 46ویں پریزیڈنٹ بنے، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اس پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ٹرمپ اب امریکہ کا صدر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی خطرناک قسم کی اور احمقانہ پالیسیوں سے جو نقصان پوری دنیا کو پہنچایا، اس کو دیکھتے ہوئے تقریباً پوری دنیا کی یہ خواہش تھی کہ وہاں کوئی تبدیلی آئے اور اقتدار جو ہے اس کے پاس نہ رہے، اور وہ ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا ہی اس بات پر خوش ہے کہ جو بائیڈن الیکشن جیت کر پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں۔ رحمان صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ٹرمپ کے بہت قریب تھے، اور بلکہ انہوں نے نیو یارک میں ایک پبلک میٹنگ کی تھی اور انہوں نے اس میں ایک نعرہ دیا تھا، پھر ایک بار ٹرمپ سرکار۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ٹرمپ کے نہ ہونے سے مودی کو کیا نقصان ہے اور رہنے سے کیا فائدہ تھا؟ دیکھیے، رہنے سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ تھا کہ یہ جو ہماری اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ فاسسٹ اصولوں پر چل رہی ہے، یہ ایک فاسسٹ حکومت ہے، اور ٹرمپ بھی پوری طرح سے فاسسٹ تھا۔ اس نے امریکہ جیسی جمہوریت میں بھی ایک ہٹلر جیسی پالیسی نافذ کر کے اور وہاں نسلی امتیاز کا ایک بہت بڑی لعنت وہاں کھڑی کر دی تھی، یعنی جس کو وائٹ سپریمیسی کہتے ہیں، یعنی سفید فام لوگوں کی برتری۔ بالکل یہی کام ہٹلر نے کیا تھا جب وہ یہ کہتا تھا کہ جو آرینس ہیں وہ ایک اعلیٰ تر بلکہ اعلیٰ ترین نسل سے ہیں، اور جو آرینس نہیں ہیں ان کو تو تقریباً زندہ رہنے کا ہی کوئی حق نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس نے 10-15 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اپنی۔ بالکل انہی خطوط پر یہ چل رہا تھا ٹرمپ، اور یہ خود بھی جرمن نژاد ہے، اس کے آباء و اجداد جرمنی سے ہی جا کر آباد ہوئے تھے۔ تو میں تو یہاں تک کبھی سوچتا ہوں کہ کہیں ہٹلر کا ہی خون تو اس میں نہیں ہے۔ بالکل وہی پالیسی جو ہٹلر نے جرمنی میں اپنائی تھی، وہی پالیسی اپنا کر یہ وہاں سفید فام برتری کا ڈھول بجا رہا تھا۔ اور بس اس میں اور ہٹلر میں اتنا فرق سمجھتا ہوں کہ ہٹلر اتنا بیوقوف نہیں تھا۔ اب جہاں تک سوال فائدے کا ہے مودی کے، تو مودی نے شروع سے اس بات کی کوشش کی کہ دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان سے دوستی کی جائے، تاکہ اپنی پالیسیز وغیرہ کے نفاذ میں اس کو حمایت حاصل رہے دنیا کے بڑے لیڈرز کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا احمقانہ نعرہ اس نے لگایا ہوا ہے کہ ہندوستان کو وشو گرو بنانا ہے۔ اب ہندوستان جس طرح کی پالیسیز یہاں نافذ کی جا رہی ہیں بی جے پی حکومت، خصوصاً 2019 کے بعد، 2014 میں جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے اسی وقت سے ہندوتو کا ڈھول بجانا شروع کر دیا تھا۔ آج کی اس دنیا میں دنیا کہیں سے کہیں جا چکی ہے، اور وہاں پر یہ کہنا کہ ہم منوسمرتی والا
سوشل سیٹ اپ نافذ کریں گے، منوسمرتی والا معاشرہ بنائیں گے، جس میں ایک مخصوص طبقہ جو ہے بس وہی اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین اور تمام اقتدار کا حامل ہوگا، اور بقیہ لوگ جو ہیں وہ اس اعلیٰ ترین طبقے کی گویا خدمت کریں گے۔ ایک بہت غیر انسانی سا معاشرتی ڈھانچہ ہے جو منوسمرتی میں دیا ہوا ہے، ذات پات پر مبنی۔ تو اسی وقت سے ان لوگوں نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ یہ تمام جو ادارے ہیں حکومت کے اور جو دانشگاہیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، جتنے بھی اہم ادارے ہیں، وہاں پر RSS کی ذہنیت کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے، عدلیہ ان کے قابو میں آ جائے، قبضے میں آ جائے۔ میڈیا کو انہوں نے خرید لیا، جو اس وقت سب سے بڑی لعنت ہے ہمارے یہاں، اور جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ یہی ہے کہ میڈیا پر جو حکومت کا قبضہ ہے، یعنی میڈیا، گودی میڈیا کہتے ہی ہیں اس کو، سارا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا تو کسی حد تک ابھی ہے، ایسے اخبارات وغیرہ جو آزاد ہیں، ایسی نیوز پورٹلز ہیں، ویب سائٹس ہیں، لیکن الیکٹرانک میڈیا تو تقریباً سارے کا سارا حکومت کی مٹھی میں ہے، اور وہ جو میڈیا کا بنیادی فرض ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک فائدہ یہ بھی تھا مودی کو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت، تقریباً سب سے بڑی طاقت، اس کا جو صدر ہے وہ اس کا حامی ہے، اس کا سپورٹر ہے، وہ فائدہ۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو تمام دنیا میں حقوق انسانی کے تحفظ کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سلسلے میں کوشش بھی کرتا ہے، اور امریکہ میں اس طرح کے آئینی ادارے موجود ہیں، ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو پوری دنیا پر، ایک آئینی ادارہ تو وہاں ایسا ہے، ریلیجس کمیشن اس کو کہتے ہیں، کہ جو آئین میں، یعنی آئینی ہے، اس کی حیثیت ہے، پوزیشن ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں کون کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں مذہبی رواداری ختم کی جا رہی ہے، یا جہاں عوام کو مذہبی آزادی پوری طرح حاصل نہیں ہے، اور اس کی وہ ایک سالانہ رپورٹ بناتے ہیں باقاعدہ۔ تو پچھلے سال کی رپورٹ میں ہندوستان پر بہت کڑی تنقید کرتے ہوئے اس کمیشن نے وہ رپورٹ بنائی تھی، اور ہندوستان کا درجہ بہت نیچے چلا گیا تھا ان کی فہرست میں، کہ یہاں کیونکہ مذہب کے نام پر جو 2019 کے بعد تو خصوصاً جو کھیل شروع کیا گیا، اور گو رکشا کے نام پہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں کی لنچنگ کی گئی، اور پھر بابری مسجد کا فیصلہ بھی آیا، اور یعنی مسلمان خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے، مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا، اب بھی بنا رکھا ہے۔ تو اس کمیشن نے بڑی سخت ایک رپورٹ دی تھی ہندوستان کے خلاف۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر امریکہ یا امریکی حکومت اپنے اس کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر کوئی پریشر ایسا بناتی حکومت ہند پر کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور دنیا کے اور بھی دوسرے ممالک نے اس کی مخالفت کی، یا خصوصاً شاہین باغ والے احتجاج کے سلسلے میں، شہریت قانون میں جو ترمیم کے خلاف احتجاج پورے ملک میں شروع ہوا، اور شاہین باغ کا احتجاج جس نے پوری ایک بین الاقوامی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی، اور شاہین باغ کے نام سے احتجاج دنیا بھر میں ہونے لگے، امریکہ میں بھی ہوئے۔ تو ان تمام چیزوں سے ایسا کوئی بین الاقوامی دباؤ نہیں بن سکا بی جے پی حکومت پہ، صرف اس وجہ سے نہیں بن سکا کہ ٹرمپ کے ذاتی تعلقات، یا یوں کہنا چاہیے کہ مودی نے ذاتی تعلقات ٹرمپ سے بنا رکھے تھے، اور مودی بھی یہاں وہی پالیسیز، انہی پالیسیوں کا نفاذ کر رہا تھا جو امریکہ میں ٹرمپ کر رہا تھا، اور اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا وہاں امریکی جمہوریت کو۔ تو اب وہ صورتحال نہیں رہے گی۔ اب جو بائیڈن کے صدر ہونے کے بعد، اور اس میں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیا صدر ہوتا ہے، نو منتخب شدہ جو صدر ہوتا ہے امریکہ کا، وہ اپنی انسٹالیشن کہتے ہیں وہ امریکہ والے اس کو، جس دن وہ اپنے عہدے کا حلف لیتا ہے، تو اس دن وہ ایک پوری قوم کو مخاطب کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، جس کو انوگرل ایڈریس کہا جاتا ہے، افتتاحی خطبہ۔ تو جو افتتاحی خطبہ اس نے پرسوں دیا،
اس کو دیکھنا بڑا اہم ہے. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب امریکہ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی اور امریکی حکومت کا رویہ کیا ہوگا، خصوصاً ہندوستان جیسے ممالک کے تئیں جہاں پر مذہبی رواداری کو ختم کر دیا گیا ہے اور جہاں فرقہ واریت کا زہر پھیلا دیا گیا ہے اور جہاں ایسی پالیسیز کا نفاذ کیا جا رہا ہے جو اسلام دشمن، مسلم دشمن اور عمومی طور پر اقلیتوں کی دشمن پالیسیاں ہیں. تو اس نے وہاں امریکہ میں ٹرمپ نے جو سفید فام برتری کا زہر پھیلایا تھا اس کے خلاف بولا. اس نے کھل کر کہا کہ ہمیں اپنی داخلی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، سفید فام برتری کو ختم کرنا ہے، نسلی انصاف مساوی نسلی انصاف کا جو خواب تھا، یعنی جسٹس فار آل اس کو کہا جاتا ہے امریکہ میں، کہ سب کے لیے انصاف اور برابر کا انصاف، وہ ایک پرانا خواب ہے امریکہ کا، اس کو اب مکمل طور پر ہمیں نافذ کرنا ہے. تو یہ سب اب جو کچھ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، اور اس کا پہلے تو ثبوت میں بتاؤں آپ کو کہ تقریباً 20 ہندوستانی نژاد ایسے لوگ ہیں جن کو جو بائیڈن نے بہت بڑے بڑے عہدے دیے ہیں وائٹ ہاؤس میں، اور خود وائس پریزیڈنٹ جو خاتون بنی ہے امریکہ کی وہ بھی ہندوستانی نژاد ہیں. لیکن ایسا کوئی بھی آدمی جس کا تعلق کسی بھی طرح آر ایس ایس یا بی جے پی سے تھا، ایسا کوئی امریکن انڈین جس کا تعلق آر ایس ایس یا بی جے پی سے تھا یا جو آر ایس ایس یا بی جے پی کا حامی تھا، سپورٹر تھا، اس کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. اس میں سے 2 تو بہت اہم نام ہیں، غالباً سونم شاہ ایک خاتون ہے اور ایک امت جانی. یہ دونوں اوباما ایڈمنسٹریشن میں بہت اونچے عہدوں پر تھے، لیکن ان کو اور جو بائیڈن کی کیمپین میں انتخابی مہم میں شامل رہے، بہت اہم رول انہوں نے ادا کیا. لیکن کچھ ایسی تنظیمیں ہیں امریکہ میں جو سیکولر ہندوستانیوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں، انہوں نے جو بائیڈن کو لکھا کہ ان لوگوں کا تعلق آر ایس ایس بی جے پی سے ہے یا یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے سپورٹر یا ہمدرد ہیں، تو ان کو کوئی عہدہ اس نے نہیں دیا اور شاید دیا بھی نہیں جائے گا ایسے کسی بھی آدمی کو جس کا تعلق بی جے پی سے پایا جاتا ہو. دوسرے یہ کہ آپ نے بات کی فائدے یا نقصان کی، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے میدان ہیں جن میں اسپیس ہے، ماحولیات ہے اور ٹریڈ ہے. ٹریڈ میں بڑا نقصان چل رہا ہے. ٹرمپ نے کچھ رعایتیں واپس لے لی تھیں، ان سے کئی ارب ڈالر کا نقصان ہندوستان کو ہوا. اور ہندوستانیوں کو دیے جانے والے ورک ویزا ہیں، اور تو ان تمام چیزوں میں فائدہ، یعنی ہندوستان کو یہ توقع ہے کہ امریکہ سے ہمیں فائدہ پہنچے گا اور ہم امریکہ کی کئی میدانوں میں، کئی شعبوں میں مدد درکار ہے. تو اب وہ مدد اگر ملے گی تو وہ مشروط ہوگی. اب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ کہے گا کہ دیکھیے مثال کے طور پر آپ کو یہ چاہیے ہم دیں گے، آپ کو فلاں مدد چاہیے ہم دیں گے، لیکن آپ کے ہاں جو مائنورٹیز کی حالت ہے اس کو درست کیجئے، یا فلاں کام مت کیجئے، یا فلاں قانون مت بنائیے. یہ کسانوں کا جو احتجاج چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی وہاں بہت حمایت اور سپورٹ پائی جاتی ہے امریکہ میں. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہندوستانی جمہوریت کو ہوگا، کیونکہ وہاں بھی اپنے اس افتتاحی خطبے میں، افتتاحی خطاب میں بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلا کام جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی جمہوریت کو ٹرمپ نے اپنے غلط احکامات، غلط اقدامات اور غلط پالیسیوں سے جتنا نقصان پہنچا دیا ہے، ڈیمیج کر دیا ہے، سب سے پہلے میں اس کی مرمت کروں گا اور امریکہ کی جو روایتی جمہوری اقدار ہیں ان کو بحال کروں گا. اور کیونکہ تمام دنیا میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ تمام دنیا میں کنگ شپ، شہنشاہیت اور آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ وغیرہ یہ ختم ہو جائے اور جمہوریت کا دورہ ہو. تو ظاہر ہے اس کی پہلی کوشش، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ہندوستان ایک بہت بڑی جمہوریت ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے رہے ہیں کہ ہندوستان دنیا کی عظیم ترین جمہوریت ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بائیڈن اس بات پر توجہ نہ دے کہ ہندوستان میں جمہوری اقدار کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور یہاں جمہوری اقدار کی بحالی کے لیے وہ کوشش نہ کرے. بالکل. نعمان صاحب، ایک اور اہم سوال ہے کہ جو بائیڈن کی جیت سے مسلم ممالکوں پر اور ہندوستان کی سیاست پر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، مسلم ممالک
جو اسلاموفوبیا جس کو کہا جاتا ہے، تو اس اسلاموفوبیا کے تحت ٹرمپ نے مسلم ممالک پر سفر کی پابندی، ہجرت کی پابندی، امیگریشن کی بہت سختیاں کر دی تھی، اور مسلمانوں کو جو وہاں پہنچتے بھی تھے امریکہ کسی بھی مقصد کے تحت، تو ان کو طرح طرح سے تنگ کیا جاتا تھا، اور قانونی طور پر یعنی آرڈرز نکال کے، احکامات جاری کر کے پابندیاں جاری کر دی تھی، وہ جو بائیڈن نے آتے ہی ہٹا لی ہیں۔ بالکل، اس نے آتے ہی اپنے حلف برداری کے 2 گھنٹے کے بعد 17 ایسے احکامات پر دستخط کیے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ جتنی پابندیاں جو سینکشنز مسلم ممالک پر لگائی ہوئی تھیں وہ ہٹا لی جائیں۔ اب جب وہ اس طرح کی جو پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں تو مسلم ممالک سے ظاہر ہے کہ اس کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے، اور امریکہ کے تعلقات مسلم ممالک سے بہتر ہوں گے تو مسلم ممالک کو ظاہر ہے کہ اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ کئی ایسے میدان ہیں جیسے ٹریڈ ہے، اور یہ اپنا امیگریشن ہے، اور جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے، بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور جہاں تک ہندوستانی سیاست کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہاں پر جو پالیسی یعنی امریکہ جس خارجہ پالیسی کو اور جمہوری اقدار کی بحالی کو جس کی طرف اشارہ کیا جو بائیڈن نے اپنے خطبے میں، اولیت دیں گے اور اہمیت دیں گے، تو یہاں ہندوستان سے ہونے والے ہر معاہدہ اسی سے مشروط ہو جائے گا۔ اور کیونکہ امریکہ سب سے زیادہ یہی کام کرتا ہے کہ وہ کہیں اگر جمہوریت کا خون ہو رہا ہے یا اقلیتوں پر یا کسی مخصوص طبقے پر ظلم ہو رہا ہے کسی ملک میں، تو وہ اس کو یہی دھمکی دیتا ہے کہ ہم تم سے تعلقات ختم کر لیں گے، ہم تم سے ٹریڈ بند کر دیں گے، ہم تم پر پابندیاں لگا دیں گے۔ ان کے پاس تو یہی ہتھیار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے یہاں جو یہ ہمارے سیاسی مفکرین ہیں اور جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ارباب اقتدار، ان کے رویے میں تو بہت بڑا فرق آئے گا، کیونکہ امریکہ کو باہر رکھ کے یا اس سے تعلق ختم کر کے یا دشمنی مول لے کر تو چین سے رہ نہیں سکتے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر ملک ٹھیک طرح، ویسے ہی ملک بہت بڑے مسائل سے گھرا ہوا ہے، کورونا کی وجہ سے، کچھ تو مودی کی پالیسیز کی وجہ سے اکانومی کا، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور دوسرا کورونا نے کر دیا ہے، تو بہت حالات اس وقت خراب ہیں ہمارے یعنی معیشت کے حالات جو بہت خراب ہیں، اور وہ اسی صورت میں سدھر سکتے ہیں کہ ٹریڈ میں امپرومنٹ ہو، کاروبار بڑھے، اور امریکہ جیسے بڑے ممالک سے اچھے تعلقات بنے رہیں۔ تو یہ تو تبھی ممکن ہو سکے گا جب ان پالیسیوں میں کچھ تبدیلی آئے گی یا ان کو ٹھیک کیا جائے گا، جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ روکے جائیں گے۔ رحمان صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے عبدالرحمان صاحب۔ آج ہم سے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن پر خاص بات چیت کر رہے تھے۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی اہم شخصیت کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا نئی دلی۔ شکریہ، خدا حافظ۔